बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जुलाई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे इमरान रियाज़ ख़ान को, जो एक ऐसे थाने में उनको आज ले गए हैं कोतवाली, CIA कोतवाली एक बदनाम ज़माना थाना है और उसमें लेकर गए हैं। और वहाँ पर फिर हमारे जो दोस्त मौजूद हैं उनकी तरफ से जो फ्रेश जो इस वक्त करंट सिचुएशन है, सूरत हाल है, अपडेट है, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और साथ हम बात करेंगे कि एतजाज़ अहसन साहब की तरफ से भी बड़ा तगड़ा रिएक्शन आया है और उनकी तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का जो फ़ैसला था और पंजाब हुकूमत का एक से बढ़कर एक जो FIRs करवाने का मामला था उस पर भी एतजाज़ अहसन साहब ने शदीद इख्लाफ़ किया है और ख़ुद मैदान में आ गए हैं। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से जो 8 जुलाई से छुट्टियां थीं और मैं अपने होम टाउन आ गया था और वाले साहब की सेहत को लेकर एक सर्जरी पेंडिंग चलती आ रही थी और छुट्टियों का मेरे माइंड में ये था कि छुट्टियां होंगी और छुट्टियों में मैं इसको देख लूँगा। तो मैं कल रात ही आ गया और मैंने आके फिर अपना जो वाले साहब की ट्रीटमेंट है उसको स्टार्ट करवा दिया। और आज ही अदालत जो आपने कल देखा था कि भावलपुर लेकर जाना था, भावलपुर लेकर ना गए और फिर लाहौर लेकर आ गए। तो वहाँ पर हमारे जो वॉइस ऑफ यंग लॉयर्स के दोस्त हैं वो भी मौजूद हैं और जो AG लॉ एसोसिएशन के हमारे एसोसिएट्स हैं वो भी थाना कोतवाली भी पहुँचे हैं, वो कल कैंट कचहरी में भी पहुँचेंगे। वो एक एक चीज़ से अपडेट कर रहे हैं और वो इंशाअल्लाह कल आप वहाँ पर वकला की जो एक बड़ी तादाद यंगस्टर्स की देखेंगे और हमारी कमी वहाँ पर महसूस नहीं होगी, क्योंकि ज़िम्मेदारी थी और एक काम ऐसा था कि जिसकी वजह से मुझे अपने होम टाउन आना पड़ा और मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था। लेकिन हमारे दोस्त क्योंकि कोतवाली थाना जो भी वकालत करता है या जो भी पुलिस को या जो भी लाहौर में माफिया को जानता है उसको पता है कोतवाली थाना नाम ही बड़ा बदनाम है। CIA का ये थाना है और जब भी कोई बड़े डकैत, बड़े गैंग या बड़े किसी गैंगस्टर को गिरफ़्तार किया जाता है तो हम सुनते हैं जी कोतवाली थाने में लेकर गए हैं, CIA के थाने में। और वहाँ पर फिर आप जानते हैं कि जो उनका अपना एक तरीका वारदात है, वो टार्चर का मामला और बाकी सारी चीज़ें। लेकिन मेरे पास जो ख़बर है वो ये है कि कोतवाली थाने में उनको नहीं रखा जा रहा बल्कि वीगो डाले वहाँ पर खड़े हैं और उनको वहाँ से भी कहीं मूव करना है। जो हमारे दोस्त वहाँ पर मौजूद हैं कोतवाली थाने के साथ, और हसन न्याजी हमारे दोस्त हैं वो भी मौजूद हैं और हमारी जो ग्रुप के दोस्त हैं और एसोसिएट हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं, जो मुझे ख़बर दे रहे हैं वहाँ की। मामला क्या है? मामला इस तरह से है कि जब आज चकवाल से उनको लेकर आए तो रास्ते में ही उनको एक प्राइवेट गाड़ी पर बिठा दिया गया। सिंध नंबर की वो गाड़ी है, उस पर बिठा दिया जाता है और जो इमरान रियाज़ ख़ान के साथ उनके जो वकील हैं, उनके जो बाकी दोस्त हैं, सदीक जान साहब हैं, ये सारे दोस्त ये फॉलो कर रहे थे उस गाड़ी को जिस पर इमरान रियाज़ ख़ान को लेके आ रहे थे। जब आगे तब्दील किया, गाड़ी तब्दील हुई, उसी वक्त शक पैदा हो गया कि ये मामलात कहीं और जा रहे हैं। और ये जो कहते थे कि थाना इस्लामपुरा में और फिर कभी कहते थे किसी और थाने में को मुकदमा दर्ज है, ये आम पुलिस का काम नहीं है, ये मामला कुछ और है। जैसे ही लाहौर में दाखिल हुए और लाहौर में दाखिल होने के बाद उनको सीधा थाना CIA थाना कोतवाली लेकर गए, फिर चीज़ें क्लियर हो गई। जब कोतवाली पहुँचे तो फिर हमारे दोस्त भी वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ किसी को दाखिले की इजाज़त नहीं थी, वकला को दाखिले की इजाज़त नहीं थी। बहरहाल आप जानते हैं कि वकला के जानने वाले होते हैं, चीज़ें पता चल जाती हैं। उस वक्त तक इमरान रियाज़ ख़ान थाने में ही थे और बिल्कुल ठीक थे और अच्छी कंडीशन में थे। लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त ख़बरें ये हैं जो वहाँ पर हलचल नज़र आ रही है। जो हमारे दोस्त वहाँ पे बता रहे हैं कि कोतवाली थाने का जो मेन गेट है उसके ऊपर एक वाइट कलर की एक वीगो खड़ा है, सफ़ेद रंग का वीगो है, वो वहाँ पर मौजूद है और तैयारियां ये बताती हैं कि यहाँ से मूव करना है। अब वहाँ पर अहम शख्सियत या जो अहम गिरफ़्तारी है वो तो इमरान रियाज़ ख़ान की ही है, इसके अलावा और तो कोई नहीं है। लेकिन उनको वहाँ से वो मूव करना चाहते हैं और उनको वो कहीं और लेकर जाना चाहते हैं। और अगर कोई ऐसी होती है वहाँ पर जो वकला हैं, वहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, वहाँ पर जो हमारे दोस्त हैं, वो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो वहाँ पर पहरा देकर बैठे हैं, अपनी आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए बतौर पाकिस्तानी शहरी कि आपका हक़ है, आपने उसको गिरफ़्तार किया है, हम कानून के मुताबिक उसका केस ख़त्म करवाएंगे, लेकिन अगर आप कोई इलीगल काम करेंगे तो उसकी इजाज़त नहीं होगी। अब लाहौर बार
ایسوسیشن کی طرف سے جو پلان کیا گیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ کل کینٹ کچہری میں پیش کرنا ہے، صبح 9 بجے کا ہے کہ صبح 9 بجے ان کو پیش کیا جائے گا کینٹ کچہری میں۔ ایک تو ہمارے جو میرا گروپ ہے بار میں، لاہور بار میں، وائس آف ینگ لائرز، ان کی طرف سے وہاں پر 40 سے 50 ینگسٹرز وکلا وہاں پر موجود ہوں گے عمران ریاض خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے۔ ایک بات میں بتاتا چلوں کہ اگر تو ان کو یہ لگتا ہے کہ چکوال میں جس طریقے سے انہوں نے عدالتیں بند کروا دیں، تالے لگوا دیں، یہ لاہور ہے اور یہ لاہور بار ہے، یہاں ایسا نہیں چلے گا اور نہ ایسا کوئی کر سکتا ہے۔ وہاں پر بھی چکوال میں بھی چھوٹی بار ہے، لیکن صدر اور سیکرٹری وہاں پر آئے ہیں، انہوں نے باقاعدہ دروازہ توڑا ہے اور موجود جو باہر موجود میڈیا کے لوگ تھے جن کو داخل نہیں ہونے دیا جا رہا تھا، پھر میڈیا کے لوگوں کو کمرہ عدالت میں لے کر گئے، پھر میڈیا کے لوگوں نے پوری قوم کو بتایا کہ وہاں پر کیا ہوتا رہا اور کس طریقے سے ساری چیزیں مینیج ہو رہی تھیں۔ لاہور بار کے جو صدر ہیں رو سمی صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ان کی بارہا عمران خان سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ لاہور میں جو ایوان اقبال میں ورکرز کنونشن ہوا تھا وہ بھی رو سمی صاحب نے کروایا تھا، اور ہمارے تو وہ بڑے محسن ہیں، حامد خان صاحب گروپ کے وہ صدر ہیں لاہور بار کے، اور بڑے ہی نائس آدمی ہیں۔ ایف آئی اے کا جو کیس تھا، ایف آئی اے نے بھی ان کو بطور، کیونکہ وہ پروفیشنل وکیل ہیں، بطور پروسیکیوٹر شہباز شریف کے خلاف ان کو اپنا جو ایف آئی اے کا کیس تھا اس میں ان کو بھی ہائر کیا تھا، تو وہ ایک بڑے تگڑا نام ہے رو سمی کا۔ رو سمی صاحب سے جب میری بات ہوئی، میں نے اس وجہ سے ان سے ڈسکس کرنا چاہا، میں نے کوارڈینیٹ کروانا تھا جو اپنے دوست ہیں ان کو بھی، کہ رو سمی صاحب کا کیا پلان ہے اور لاہور بار کیا کرنے جا رہی ہے۔ وکلا تو آپ کل دیکھیں گے وہاں پر تو رنگ ہی نرالا ہوگا، لیکن لاہور بار آفیشلی کیا کہہ رہی ہے، تو رو سمی صاحب نے کہا کہ غفار میں صبح 8 بجے وہاں پر موجود ہوں گا، صبح ان کو 8-9 بجے ہر حال میں پیش کرنا ہوگا، اور میں دیکھتا ہوں کہ کیسے پرچہ نہیں خارج ہوتا اور کیسے کیس نہیں خارج ہوتا۔ اور ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ بات بھی میں نے ڈسکس کی کہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہاں تو چیزیں بند کر دی جائیں گی، وہاں تو کینٹ کچہری کو بند کر دیا جائے گا، وہاں تو کسی کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس پر رو سمی صاحب نے کہا کہ آپ کو یاد ہوگا جو سابق چیف جسٹس تھے ان کی طرف سے ایک فیصلہ آیا تھا قاسم خان صاحب کی طرف سے، اور وہ وکلا کے خلاف ایک فیصلہ تھا، کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت تالے لگائے تھے عدالتوں میں، ججز کو بھی اندر نہیں جانے دیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو اسٹرائک ہے یا جو ہماری اسٹرینتھ ہے اس کے سامنے نہ سی آئی اے ہاتھ پاؤں مار سکتا ہے، نہ پولیس مار سکتی ہے، نہ کوئی اور مار سکتا ہے۔ وہ عمران ریاض خان کو جنگل میں لے کر گئے، اٹک میں اور چکوال میں، اور وہاں پر وہ اپنی مرضی کرتے رہے۔ یہ لاہور ہے، جب کینٹ کچہری میں پیش کرنا ہے تو ایسے نہیں پیش ہوگا۔ رو سمی صاحب نے کہا میں کل وہاں پر کھڑا ہوں گا، میں وہاں پر عمران ریاض خان کا وکیل بن کے کھڑا ہوں گا، اور کل میں دیکھوں گا کہ کون عدالتیں بند کرتا ہے اور کون جو وہ پورا جو پرنسز ہے کینٹ کچہری کا اس کو بند کرتا ہے۔ بہرحال اس طرف سے تو میں سیٹسفائی ہو گیا کہ انشاءاللہ جو تیاریاں ہیں وہ جو باقی دوست ہیں، سول سوسائٹی ہے، رپورٹرز ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، وہ تو اپنی جگہ کر ہی رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی کر ہی رہے ہیں، لیکن ہم بطور وکیل ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اس وجہ سے میں نے چاہا کہ اپنے دوستوں کو تو ہم نے تیار کیا ہوا ہی ہے اور وہ تیار ہیں جو لاہور میں موجود ہیں، لیکن رو سمی صاحب کے ساتھ مل کر پھر حسان نیازی اور یہ جو پوری ٹیم ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو وکلا ونگ ہے ان کے ساتھ مل کر، فرحان جعفری صاحب سابق سیکرٹری ہیں لاہور بار کے، پاکستان تحریک انصاف کے بڑے تگڑے قسم کے ورکر ہیں، ان کے ساتھ بھی بات ہوئی۔ تو محمد حسین شہین صاحب سابق نائب صدر ہیں لاہور بار کے، بڑے تگڑے کھلاڑی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو ان سے بھی بات ہوئی۔ تو خیر کل کی تیاری مکمل ہے، اور جو آج کا ہے وہ مجھے نہیں لگتا، ان کو بھی پتہ ہے، پولیس کو بھی پتہ ہے کہ یہاں وکلا کافی تعداد میں تھانہ کوتوالی کے باہر موجود ہیں، سی آئی اے کا جو تھانہ ہے، اور یہ معاملہ ایسے نہیں ہوگا کہ وہ جو چاہیں گے اندھیر نگری مچائیں گے اور وہ ہو جائے گا، لیکن نظر رکھی ہوئی ہے، جو نظر آئین اور قانون کے مطابق ہر شہری کا حق ہے کہ ہمارے بندے کو کسی نے گرفتار کیا ہوا ہے، گرفتار کرنے کی حد تک ان کا رائٹ ہے، لیکن اگر وہ اس گرفتاری کو مس یوز کرتے ہیں، آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ پھر ہمارا رائٹ انفرنج ہو رہا ہے اور پھر ہم اس کے اوپر پہرا دے سکتے ہیں، اور لاء کہتا ہے کہ حق اسی کو ملتا ہے جو اپنے حق لینے کے حوالے سے ویجیلنٹ ہوتا ہے۔ اعتزاز احسن صاحب نے گفتگو کی ہے میڈیا کے ساتھ، اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں بڑی زیادتی ہوئی ہے عمران ریاض خان کے ساتھ، جس طریقے سے عمران ریاض خان کو ایک تھانے سے دوسرے تھانے میں یہ چکر لگوا رہے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے۔ آج میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے، میں نے کہا ہے
کہ اگر عمران ریاض خان کے خلاف اتنا کیس بھی ہوتا ہے نا، جو 379 سیکشن 379 ہے، جو ایک چھوٹا سا موبائل فون چوری کا ہے، اگر اتنا بھی ان کے خلاف کوئی اوفینس ہوتا تو ان کو پتہ تھا کہ وہ 4 دن کا جسمانی ریمانڈ بھی لے لیتے اور 4 دن وہ تھانے میں بھی رکھتے۔ ان کو پتہ ہے کہ 24 گھنٹے سے زائد ان مقدمات میں وہ تھانے میں نہیں رکھ سکتے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مختلف مقدمات درج کی ہیں تاکہ 24 گھنٹے ایک میں، 24 گھنٹے دوسرے میں، 24 گھنٹے تیسرے میں، اس طریقے سے وہ صرف اپنی انا کی تسکین حاصل کریں اور کچھ نہیں ہے۔ اس پر جو اعتزاز احسن صاحب فرماتے ہیں کہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ جو فرمایا کہ جی ہماری جورسڈکشن نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ جب حفاظتی ضمانت لی جاتی ہے، سندھ کا معاملہ ہوتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ حفاظتی ضمانتیں دے رہی ہوتی ہے، سندھ کا پرچہ تھا، لاہور ہائی کورٹ نے حلیم عادل شیخ کو حفاظتی ضمانت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ہو جاتا ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل عدالتیں ہیں، کوئی مجسٹریٹ یا سیشن عدالت نہیں ہے کہ جو پابند ہے اس لکھے ہوئے اس کے، وہ آئینی، وہ CRPC سے بہت اوپر آئین کی عدالتیں ہیں۔ جہاں کسی شہری کا حق پہ ڈاکہ ڈالا جائے یا زیادتی کی جائے یا کوئی اس کے ساتھ اس کا جو حق ہے اس کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، عدالتوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بڑے دکھ کی بات ہے، ایک تو انہوں نے کہا کہ جو ایک سے زائد وقوع ہے، ایک سے زائد جو اوفینس ہیں، جو ایک سے زائد جو مقدمات ہیں، یہ غیر آئینی ہیں اور غیر قانونی ہیں، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں بطور قانون کا طالب علم کہ وہ فیصلہ ہی غیر قانونی تھا، کیونکہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے پاس یہ طاقت تھی کہ وہ یہ سارا کچھ رکوا سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں رکوایا۔ اب دیکھتے ہیں کہ خیر سے آج کی رات گزر جائے۔ ہم اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر آپ کو انفارم کرتے رہیں گے، جو مجھے اپڈیٹ وہاں سے کوتوالی تھانے کے باہر سے ہمارے دوست دے رہے ہوں گے، یا کل کینٹ کنچہری سے جو ہمیں تفصیلات ملیں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہمارے بھائی کی حفاظت فرمائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔